شہداء کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے برزخ کی زندگی کا معاملہ بھی نہیں ہے، اور وہاں جا کر بھی وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو یاد رکھ رہے ہیں۔ نوٹ فرمائی کہ اصل رشتہ جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ ایمان اور تقوی کا ہے۔ محض خونی رشتے، محض بلڈ ریلیشنز کام آنے والے نہیں۔ سورہ عبس آیت 34 سے 37 میں فرمایا گیا کہ انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شہداء اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ ہے اصل رشتہ۔ اسی کو کہا گیا سورہ الزخرف آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گرم جوش دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں میں بھی تقوی اختیار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ایک اور بشارت ہے اللہ کی سورہ الطور آیت نمبر 21 میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کو جنت میں جمع فرما دیں گے۔ یہ رشتے کام آنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی بنیادوں پر رشتوں کو قائم کرنے اور دوستیوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ ضائع فرمانے والا نہیں ہے ایمان لانے والوں کا اجر۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غزوہ احد کے دوران جب بھگدڑ مچی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے پہاڑی سے صحابہ کو پکارا، الی عباد اللہ، صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو سفیان اور ان کا لشکر چلا گیا تھا۔ بعد میں ان کو جاگے جب خیال ہوا کہ ہمیں پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کے دوران کہ ہمیں چل کر ان کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، باوجود اس کے کہ مشکلات آئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخم سے چورا چور ہیں، لیکن اللہ کی پکار پر لبیک کہا، اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کا علاقہ ہے، وہاں تک گئے، لیکن ابو سفیان اور بقیہ مشرکین ان کو ہمت نہیں ہو سکی کہ واپس آ کر مقابلہ کر سکیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین چلے گئے تھے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد، اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری شروع کی اور اعلان کیا کہ اگلے سال یعنی 4 ہجری میں بدر میں ہم دوبارہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے خوب تیاری کی اور ایک قافلے سے یہ بھی کہلوا بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ مسلمانوں ڈرو، اب تمہارے خلاف پھر مشرکین تیاری کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، بدر تک گئے، لیکن مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ صحابہ کچھ دن وہاں رہے، تجارت سے خوب نفع اٹھایا اور کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں، ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے لیے لوگوں نے سامان تیار کر لیا ہے، وہ اب دوبارہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ اب اور ہمیں اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرنے کا موقع ملے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، خوب تجارت میں فائدہ اٹھایا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، اللہ کے باغیوں سے مت ڈرو۔ وخافونی، اور اللہ فرما رہے مجھی سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔